بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی ساری اسلامی بہنوں کا بچوں کو خواب میں مرا ہوا دیکھنے یا مرے ہوئے بچوں کو دوبارہ زندہ دیکھنے سے متعلق سوالات آئے ہوئے ہیں۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان سارے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ خواب کے اندر جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے بیسیکلی وہ یا تو آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا حالات یا کیا کچھ واقعات یا حادثات پیش آنے ہیں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا پھر کچھ خوشخبری ملنے والی ہوتی ہے وہ ہمیں انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے، یا کسی مصیبت سے ہم دوچار ہونے والے ہوتے ہیں تو اس کی طرف کچھ نہ کچھ تنبہ ہوتا ہے، یا پھر ماضی میں کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ پھر دوبارہ ہو سکتا ہے، کوئی خوشی کا ماحول رہا ہو یا غم کا ماحول رہا ہو، یا کچھ چیزیں ہم سے کھو گئی ہوں یا کس چیزوں کی تلاش تھی اور وہ چیز ہمیں نہیں مل سکی ہو تو اس کا مل جانا ہو، یا پھر مل کر کے کھو جانا ہو، کیفیات میں سے ہو یا مادی چیزوں میں سے ہو، کسی عہدے اور منصب سے متعلق ہو یا کاروبار اور معاملات سے متعلق ہو، یہ ساری چیزیں ماضی یا مستقبل کو لے کر کے بہرحال ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں آپ کہ جو خواب دیکھنے والا ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کیفیت سے مراد یہ ہے کہ وہ عام نارمل لائف میں کیسا انسان کہلاتا ہے، اپنے جیسے انسانوں کے بیچ میں، اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں کام کاج کرتا ہے کہیں تو وہاں کے کلیگ جو ہیں ان کے کام والے ساتھی پارٹنر ان کے بیچ میں اگر وہ اچھا کہلاتا ہے، انسانوں کے بیچ سخی ہے، سچ بولتا ہے، دوسروں کے کام آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ کی حیثیت سے سارے فرائض انجام دیتا ہے، نماز کا پابند ہے، پاک صاف رہا کرتا ہے، تقوی طہارت سخاوت دوسروں پہ خرچ انفاق یہ ساری چیزوں کو اگر وہ اپناتا ہے تو ایسے لوگوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اکثر منامات اور مبشرات یعنی خوشخبری کی طرف اشارے ہوتے ہیں، چاہے ماضی کے اندر کسی چیز کی تلاش تھی وہ مل جائے یا پھر آنے والے کوئی حادثات ہو تو اس کی طرف اس کو تنبؤ کر دیا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اس طریقے سے نہیں ہے، مان لیجیے آپ نہ تو اس کے لوگوں کے ساتھ اچھے ویوہار ہیں، اچھے تعلقات ہیں، نہ خوشگوار تعلقات گھر کے اندر ہے، نہ پڑوس کے ساتھ ہے، نہ جہاں کام کرتا ہے وہاں کے کلیگ کے ساتھ ہے، ہر کوئی اس کو ترشرو اکھڑ مزاج کا، بد زبان، ظالم، اس طریقے سے اس کے پیچھے لوگ مانتے ہیں۔ سامنے بہرحال آدمی تو سلام دعا رکھتا ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو لوگ اس کے تئیں جس قسم کا نظریہ رکھتے ہیں اس کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر وہ لوگ اس کو بدذات کہتے ہیں، بد زبان کہتے ہیں، ظالم کہتے ہیں، کنجوس کہتے ہیں، کسی کے کام نہ آنے والا، اپنی دنیا میں مگن رہنے والا، اس طریقے کا مانتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا دے نفع نہ پہنچا سکے، اس کیٹیگری میں اس کو لوگ رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے کے حیثیت سے اس کے معاملات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ مان لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کے حیثیت سے اس میں جو ہے کئی ساری گڑبڑیاں ہیں، نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی پڑھا نہیں پڑھا، پاکی صفائی کا کوئی خیال نہیں رکھتا، اسی طریقے سے بندوں کے کیا حقوق ہے اس کا خیال نہیں رکھتا، جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا، بندوں کے بیچ میں جا کر کے معاملات اچھے رکھنے چاہیے وہ نہیں رکھ پاتا، تو اس کے لیے جو خواب ہوتے ہیں وہ بسا اوقات خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ کچھ اچھی چیز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز اس کے لیے کہیں نقصان دہ تو نہیں بننے والی ہے، اور عام طور پر نقصان دہ بن جاتی ہے وہ۔ اسی لیے کہا بھی گیا ہے کہ خواب جو ہے دراصل کیا ہے، یہ کوڈ ہے، اس کو ڈی کوڈ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال تعبیر ڈی کوڈنگ کا نام ہے۔ ہم آتے ہیں ان بہنوں کے سوالات پہ جنہوں نے بھیجا ہے، یہ تمہید یاد رکھیں گے تو اگلی بات سمجھنا آپ سب کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی چیز آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی خاتون نے یہ دیکھا کہ کوئی بچہ مرا ہوا ہے اور پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ تو اگر خاتون نیک ہے، پہلے جو ہم نے لوگوں کی کیٹیگری بتائی ہے اس میں آتی ہیں، وہ بندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، پڑوس والوں کے ساتھ، انسان کے درمیان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اس کے تعلقات اچھے ہیں، ایک بندے کی حیثیت سے عبادت گزار بھی ہے، پاکی صفائی کا خیال رکھتی ہے، زبان کی پابند ہے، سچ اور جھوٹ کا پورا خیال رکھتی ہے، تو ایسے کے لیے اس بچے کا
جو مردہ ہو کر کے اس کو زندہ دکھ رہا ہے، یہ خواب خوشی کا باعث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں کہا یہ گیا کہ اگر کنواری عورت کو ایسا دیکھے لڑکی تو اس کی شادی ہونے کی طرف دلیل ہوتی ہے، اشارہ ہوتا ہے یہ، یا شادی شدہ اگر دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کے بچے اگر بڑے ہیں تو ان کی شادی ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بڑی آسانی سے شادی ہو جائے گی۔ یا پھر کوئی مرد اگر ایسا دیکھتا اور نیک ہے تو حج اور عمرے کے سفر کی طرف بھی اس کو اشارہ ہو سکتا ہے اس بات کا۔ چنانچہ علامہ ابراہیم کرمانی ہو یا علامہ نابلسی ہوں، ابن سیری ہوں، ان لوگوں کو جب دیکھیں گے آپ جو بڑے ماہرین رہے ہیں اور کڑی سے کڑی ملا کر کے قرآن و حدیث کے اندر کس کو کیا کہا گیا اور کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور بڑے نفسیات کے ماہرین بھی رہے ہیں لوگ، وہ بتاتے یہی ہیں کہ پاک صاف انسان اگر ہے تو اس کا خواب گویا کہ حج یا عمرے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، مرد ہو تو، اور اگر عورت ایسا دیکھتی ہے تو کنواری ہے تو اس کی شادی کی طرف، اچھی زندگی ملنے والی ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا پھر کہہ لیجئے کہ اس کی اولاد اگر ہے تو اس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ بچہ مرا ہوا اور کفن میں لپٹا ہوا ہے وہ، اس کے بعد زندہ ہو جاتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جائیں گے، مالی تنگی اگر ہے تو آسودگی آ جائے گی، کسی کے ساتھ اگر معاملات آپ کے بگڑے ہوئے ہیں، کوئی پارٹنر ہے یا کچھ اور ہے آپ کے کاروبار کے اندر جڑے ہوئے ہیں، یا کسی جگہ نوکری کرتے ہیں، آپ کے باس اگر آپ سے بکھرے ہوئے ہیں یا آپ کو نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو سارے حالات آپ کے لیے موافق ہو جائیں گے، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ، چاہے خاتون دیکھے یا مرد دیکھے۔ اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ کوئی نیک آدمی ہی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بچہ مر گیا اور اس کو ہم دفن کر رہے ہیں، تو یہاں پہ پھر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ آپ کے ساتھ جو مشکلات تھے اب تک، چاہے جس حوالے سے مالی ہو، جسمانی ہو، بیماری ہو، تنگی ہو، یا کسی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں تھے، کسی کے ساتھ آپ نے کچھ برا کیا اور وہ زیادہ پریشان کرنے پہ اتر آیا، تو یہ ساری چیزیں بہرحال آہستہ آہستہ چھڑ جائیں گی اور گویا کی طرح سے دفن ہو جائیں گی۔ آپ کے ساتھ پریشانی کا جو کچھ بھی یا مشکلات کا جو کچھ بھی مرحلہ تھا یا آیا اب تک، وہ اب ختم ہونے کو ہے، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے یہ، اگر نیک عورت یا مرد دیکھتا ہے تو۔ لیکن اگر کوئی بد عورت ہے، یعنی کہ نہ انسانوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات رہتے ہیں، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ایک بندے کے حیثیت سے اس کے تعلقات ہونے چاہیے وہ اچھے رہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ رنج کا، غم کا، مصیبت کا، آنے والی مشکلات کا انڈیکیٹر، اشارہ ہوتا ہے یہ، کہ آپ نے ایک بچہ، جو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے لیے وہ پیارا ہوتا ہے، ہر ماں باپ ایک بچے کی خواہش رکھتا ہے، اگر اولاد نہ ہو، بانجھ پن کا اگر کوئی اس کے اوپر تانا دے تو کتنا گھرا گزرتا ہے، تو بچہ کتنا اہم اور عزیز چیز ہے، اس کو خواب میں فوت ہوتے ہوئے دیکھنا، کھوتے ہوئے دیکھنا، وہ ایک بہت بڑی خوشی سے آپ محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ کسی مشکل کی طرف، کسی رنج و غم کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، کسی سفر میں جائے وہاں پہ ناکامی کا اشارہ ہو سکتا ہے، یا یہ بھی کہا گیا کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی دیکھتا ہے تو پھر جو ازدواجی زندگی اس کی خاتمے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، طلاق تک کی نوبت کہیں آ سکتی ہے، یہ اس کی طرف علماء کرام نے اس کو انڈیکیٹ کر کے بتایا ہے یہ۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے حالات کو اچھے کر لیں، انسانوں کے بیچ میں اپنے آپ کو اچھے انسان بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی اچھے بندے بن کر رہنے کی کوشش کریں، اور باقی نیک ہو یا بد ہو، جو بھی اس طرح کے خواب دیکھے، بہرحال اٹھنے کے بعد مبشرات میں سے ہے، خوشخبری میں سے، تو اللہ کا شکر ادا کرے، صدقہ وغیرہ دے، اور جو برے لوگ ہیں وہ اپنے حالات سدھارنے کی کوشش کریں، توبہ اللہ اور استغفار سے کام لیں، درود کی کثرت کریں، نماز کی پابندی شروع کر دیں آپ، اور صدقے کا اہتمام یہاں بھی کریں آپ، انشاءاللہ العزیز۔ جتنے بھی حالات ہوں گے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ ہر اچھائی کو کہہ لیجئے کہ برائی میں اگر تبدیل کر سکتا ہے تو برائی کو بھی اچھائی میں یقیناً بدلے گا، اور اسی کی ذات بدلنے والی اور کوئی بدل نہیں سکتی۔ باقی اگر آپ جو سوالات ہوں اس کو کومنٹس باکس میں رکھ دیں آپ، یا کومنٹس باکس میں رکھنے کے بجائے اگر واٹس ایپ نمبر اس پہ شو ہو جائے تو اس پہ آپ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پھر کسی دن فرصت سے بیٹھ کے ہم ساری تعبیرات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ان باتوں کو آپ عام بھی کر دیا کریں، بہت سے بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں، رہنمائی ان کو نہیں مل پاتی ہے، لوگ غلط غلط بیانات دے کر کے ان کو اور پریشان کر دیتے ہیں۔ خواب کی تعبیر کا مرحلہ بہت ہی نازک ہوا کرتا ہے، اس لیے قرآن و حدیث کے ایکسپرٹ سے ہی آپ معلوم کریں، جن کو اس کے بارے میں صحیح نالج ہے، معلومات ہے، ان سے ہی رابطہ کر کے ان سب چیزوں کو جاننے کی کوشش کیا کریں۔ جزاکم اللہ۔